الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 65۔ سارا بھی ایک اسم ناقص ہے، حالت کی تبدیلی کے بیان کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سارا یسیر السر سیرورتن، اس کے معنی ہیں لوٹنا، پہنچنا، پلٹنا، بننا، ہو جانا، تبدیل ہو جانا۔ سارا ہو گیا، یسیرو ہوتا ہے، سر ہو جا، تو یہ باب ضربہ سے ہے، سارا یسیر السر۔ اور مسیر دراصل مفعول ہے لیکن انجام کار مبلغ، لوٹنے کے مقام وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مسیر کا لفظ اسم مفعول اور اسم ظرف دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور یہ سارا کا لفظ بھی ناقص اور تام دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے فعل ناقص کی حیثیت سے سارا کی مثال، سارت تین خزفن۔ تو تین تو کہتے ہیں باریک مٹی کا مسالہ، باریک مٹی کا تین جس میں نمی ہو، جو کیچڑ نما جو مٹی ہوتی ہے، جو گارا ہوتا ہے، بالکل باریک۔ خزف تو کہتے ہیں ٹھیکری کو۔ تو پہلے جو مٹی تھی برتن بنانے کے لیے، باریک مٹی گوندی گئی تھی اور اس میں پانی ڈالا گیا تھا، باریک مٹی وہ خزف میں تبدیل ہو گئی، ٹھیکری میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں سارا کا مطلب ہے ہو گیا، تبدیل ہو گیا، ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچ گیا، یعنی گیلی حالت سے نرم حالت سے یہ خشک حالت میں اور سخت حالت میں تبدیل ہو گئی مٹی۔ سارت تین خزفن، یعنی کیچڑ ٹھیکری بن گیا۔ تو یہ فعل ناقص ہے اور یہاں اس کی منصوب صفت خزف کے بجائے خزفن استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سارا رشید عالمن، رشید عالم بن گیا۔ پہلے عالم نہیں تھا، پہلے جاہل تھا، لیکن استادوں کی صحبت میں رہا اور کئی سال پڑھتا رہا، بالآخر یہ ایک عالم بن گیا، طالب علم سے عالم بن گیا، علم کو حاصل کرتے کرتے عالم بن گیا۔ تو حالت کی تبدیلی ہے یہ، اور اسی لیے سارا کی جو خبر ہے وہ منصوب خبر ہے، سارا فعل ناقص ہے۔ سارا الفقیر غنیا، اور فقیر جو ہے غنی ہو گیا، غنی ہو گیا۔ اب اس کی حالت بدل چکی ہے، اب یہ فقیر نہیں رہا بلکہ یہ دولت مند بن چکا ہے۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں قد یسیر الجاہلون عالمین۔ قد، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جاہل بھی عالم بن جاتے ہیں، اور یہاں قد حرف تقلیل ہے، کبھی کبھی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے یسیر ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں قد یسیر الفاسق صالحا۔ تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فاسق و فاجر آدمی بھی نیک بن جاتا ہے، ایک شرابی نمازی بن جاتا ہے، ایک سود خور بخیل آدمی فیاض بن جاتا ہے۔ قد یسیر الفاسق صالحا، تو یسیرو کی وجہ سے یہاں عالمون عالمین میں بدل گیا ہے، اور صالحن مرفوع جو ہے وہ منصوب حالت میں صالحن بدل گیا ہے۔ تو یسیرو یہ ایک فعل ناقص ہے جو خبر کو منصوب کرتا ہے، اور یہ ایک منصوب صفت ہوتی ہے خبر اس کی۔ اب آ جائیے فعل تام کی مثالیں۔ سار الشتاء بردہ شدید، تو جاڑے کی سردی شدید ہو گئی۔ تو یہاں دیکھیے یہاں منصوب صفت نہیں ہے، اس لیے یہ سارا فعل تام ہے۔ سارت القضیۃ عند المسئول، پہنچ گیا ہے، سارت یہاں پہنچ گیا ہے معاملہ، قضیہ جھگڑا مقدمہ مسئول کے پاس چلا گیا ہے، اب وہ فیصلہ کرے گا۔ اور قرآن مجید میں دیکھیے اس سورہ شورى میں کہا گیا اِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ،
اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع ہوتے ہیں. تسیر الامور، امور چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہاں مؤنث فعل ناقص تسیر، یسیرو کے بجائے تسیرو استعمال ہوا ہے. الی اللہ تسیر الامور، اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو یہاں مصیر اس میں ظرف ہے مصیر، اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا ہے، مسیرو جا کے مسیرہ ہو گیا، مسیرکم، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بالآخر تم لوگوں کو لوٹ کر مسیر کی طرف جانا ہے، وہی تمہارے پہنچنے کی جگہ ہے، وہی تمہارے پلٹنے کی جگہ ہے. آگ، دوزخ کی آگ تمہارا مسیر ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے.